ڈاکٹر صاحب دیکھنے میں یہی ہے کہ پاکستان میں کوئی خوشی کا موقع ہو، جیسے رمضان ہے، عیدین کا موقع آتا ہے، یا کوئی غمی کا کوئی معاملہ ہو، کہیں پہ حادثہ ہو جائے، تو ہمارے لوگ جو ہیں، جو بھی کنسرن لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کی معاشی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہوتے ہیں، جبکہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. اس طرز عمل کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس کا تعلق تصور حیات کے ساتھ ہے. انسان کا تصور زندگی درست ہو تو پھر انسان کا مفاد کا تصور تبدیل ہوتا ہے. تھوڑا جواب دہی کا احساس اگر اس میں ہو، وہی میں عرض کر رہا ہوں. اگر تصور زندگی یہ ہو کہ موت تک کی زندگی ہے اور بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو پھر جو طرز زندگی طرز عمل اور جو طرز عمل ڈیولپ ہوتا ہے وہ اور ہے. اور اگر یہ معلوم ہو کہ بعد از موت ایک اور زندگی ہے اور مجھے اصل میں اس زندگی کے لیے کچھ کرنا ہے، تو میں کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں، پھر مفاد کا تصور بھی اور ہے. جی بالکل. پھر مفاد وہ نہیں ہے جو یہاں حاصل کیا گیا، لہٰذا پھر زندگی اور ہے. اب جو ہم طرز عمل دیکھتے ہیں، یہ لوگوں کا یہ طرز عمل ہے مجبوری سے فائدہ اٹھانا، یا کوئی موقع ہے، جشن ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو ہم تو اس موقع پہ دیکھتے ہیں کہ جتنی زیادہ ڈیمانڈ مارکیٹ کے اندر ہوتی ہے، ہم اتنا زیادہ اس قیمت کو اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ دیکھیں، مجبوری صرف یہ کوئی جشن کی یا کسی موقع کی بات نہیں ہے. عام مجبوریاں بھی دیکھ لیں. اب جب یہ کرونا آیا ہے تو ماسک اس کے پہلے کتنے کا تھا، اب اس کے بعد اس کی قیمت کیا ہو گئی ہے. تو اس کا تعلق اصل میں اس بات کے ساتھ ہے کہ آپ جو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ تصور ہے جس کو کہتے ہیں ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کا تصور. اس کو انگریزی کی ایک اصطلاح ہے یوٹیلیٹیرینزم. آپ کو جو چیز نظریہ افادیت پسندی، آپ کو اگر کوئی چیز فائدہ دیتی ہے تو وہ آپ کے لیے ہے، اور جو فائدہ نہیں دے رہی، جو نظر نہیں آ رہی، وہ اس کا کوئی آپ کو. اب دیکھیں، آپ جب اس کو مغرب کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں گے نا، تو مغرب میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، لیکن وہ اچھی چیزیں اس لیے نہیں ہیں کہ انہوں نے آخرت میں اس کا فائدہ لینا ہے. دنیا میں ان کو بہت ساری اس کے لیے اتنی فیورز دی گئی ہوتی ہیں، اتنی مراعات کا اعلان ہوتا ہے، اور اتنی مراعات موجود ہوتی ہیں کہ لوگوں کی اس کی بنیاد پر ایک موریلٹی، ایک ایتھکس ڈیولپ ہو گئی ہے. اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے وہ کرتے ہیں، ورنہ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے آخرت میں لینا ہے. جن لوگوں نے آخرت میں اجر کمانا ہوتا ہے، ان کا طرز عمل اور ہوتا ہے، اور جنہوں نے دنیا میں ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے، ان کا طرز عمل اور ہوتا ہے. ہم نے دنیا میں مومن ہونے کے باوجود اعلان، دعویٰ ہمارا اسلام کا ہے، لیکن در حقیقت ہم نے مادیت پرستی کی زندگی اپنائی ہوئی ہے. پھر ہمیں جو فائدہ جہاں سے بھی آتا ہے ہم نے حاصل کرنا ہے. اب اس کے بعد ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستاتی علی الناس زمان، ان لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لا یبال المرء ما اخذ منه من الحلال او من الحرام، کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو آ رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے، بس آنا چاہیے. تو میرا خیال ہے وہ شاید زمانہ آ چکا ہے کہ ہمیں آنا چاہیے، وہ جہاں سے بھی آتا ہے. اور جو ایسا کوئی مجبوری کا موقع ہو، اس موقع پر چونکہ زیادہ آنے کے امکانات ہوتے ہیں، تو ہم مجبوری تھوڑی دیکھتے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری طرف آ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ حلال ہے حرام ہے، اس بات کا تصور ہی کوئی نہیں.